بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين۔ اچھا جی، تو یہ موجودات کی 3 قسمیں جو ہیں وہ کر لی تھی۔ اس کے ایک جو ہے عمومی ریویو کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے موجودات ثلاثہ میں جو نسبت ہے اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ موجودات کی ایک جو تقسیم ہے وہ تو یہ ہے کہ خارجی اور ذہنی۔ بعض اوقات لوگ اس کو عینی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر عینی جو ہے خارجی ہوتا ہے، لیکن ہر خارجی ضروری نہیں ہے عینی ہو۔ اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ اور خارجی وہ چیز ہے جس کا وجود جو ہے ذہن پر منحصر نہ ہو، ذہن کے تصور پر منحصر نہ ہو۔ تو ذہن اس کو متصور کرے یا نہ کرے، ذہن جو اس کا ادراک کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں درخت کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا، یا اس کو متصور کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یا کوئی خاص درخت ہے اس کو میں نے ساری زندگی میں کسی شخص نے بھی اس کو نہیں دیکھا، اس کا وجود جو ہے کسی ذہن سے متعلق نہیں۔ یہ ایک تصوراتی تقسیم ہے۔ پھر فلسفیانہ مثلا باقلے کہتا ہے کہ کوئی ذہن تو اس کو دیکھ رہا ہو، ورنہ درخت کا وجود جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے فلسفے پہ منحصر ہوتا ہے، لیکن تصورات کے لحاظ سے خارجی وہ چیز ہے جو ذہن کے متصور کرنے پر جو ہے منحصر نہ ہو۔ اور جو ذہنی وجود ہوتا ہے وہ خارجی اشیاء کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ذہن میں جو چیزیں متصور کر سکتے ہیں وہ خارج میں موجود ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اور حقیقت اور باطل کے درمیان جو یہ حق اور باطل کے درمیان جو تفریق ہے وہ اسی پر منحصر ہے کہ ذہن جو ہے خطا کرتا ہے، یعنی ذہن جو تصور کرتا ہے وہ ہمیشہ 100% اس کا تطابق جو ہے اور مطابقت جو ہے خارجی وجود سے ضروری نہیں۔ اسی لیے جو ہے حقیقت اور باطل کے درمیان جو ہے تقسیم موجود ہے، کیونکہ اگر ذہن ہر چیز کو جس طرح کہ وہ ہے متصور کر سکتا تو حقیقت اور باطل کا جو ہے باطل کی جو تقسیم ہے وہ ممکن نہ ہوتی۔ تو اس سے جو دوسری تقسیم جو حضرت نے کی اس کی طرف ہم آ سکتے ہیں۔ دوسرے نفس الامری میں کوئی چیز موجود ہو اور نفس الامری میں موجود نہ ہو، یہ خارج میں بھی ہو سکتا ہے ان معنوں میں کہ اور ذہن میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی خارج میں اب درخت کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ سوال میں اٹھا سکتا ہوں کہ یہ درخت صرف میرے ذہن میں موجود ہے تصور کے اعتبار سے، یا خارج میں بھی موجود ہے۔ تو اس کا درخت کا جو ہے حقیقی وجود بھی ہے، ذہنی وجود بھی ہے۔
یا صرف ذہنی وجود ہے، حقیقی وجود نہیں، یا اس کا جو حقیقی وجود ہے وہ ذہنی وجود سے مکمل مطابقت رکھتا ہے یا مکمل مطابقت نہیں رکھتا. اور ذہن میں بھی جو ہم تصور کرتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ذہن جس چیز کو تصور کر رہا ہے وہ نفس الامری میں موجود ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق خارج سے ہو چاہے اس کا تعلق ذہن سے ہو. تو یہ ہم نے پچھلی بار کیا. خارج میں جو چیزیں موجود ہیں وہ عینی بھی ہو سکتی ہیں، غیر عینی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیزیں ہم حواس خمسہ سے دیکھتے ہیں جن کو متحیزات کہتے ہیں، ان کا مکانی وجود ہے، مثلا درخت ہے. تو اس درخت کا وجود جو ہے چار پہلوؤں سے ہے. وہ کہتے ہیں یا قلم لے لیں، قلم کی مثال لے لیں، یا درخت کی مثال لے لیں، یا اینک کی مثال لے لیں، یا ٹیلی فون جو پڑا ہے اس کی مثال. اس درخت کے چار وجود ہیں، یعنی وجودات کو، ایک تو اس کا وجود ذہن میں، یعنی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے بالکل ممکن ہے کہ وہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ باہر اس کا وجود ہے لیکن اس کا وجود صرف ذہن میں ہو. اچھا، ایک اس کا وجود جو ہے فی اللسان، میں کہہ رہا ہوں جناب درخت، تو یہ اس کا اور دوسرا وجود فی الکتابت، میں نے لکھا ہے درخت. اور چوتھا اس کا وجود فی الخارج، جو خارجی وجود ہے اس کا نہ کتابت سے کوئی تعلق ہے، نہ بولنے سے، نہ ذہن. تو اگر اس درخت کو میں کبھی نہ دیکھتا، نہ تصور کرتا، نہ اس کو زبان سے نکالتا، نہ اس کو لکھتا، یہ ممکن تھا بالکل. یعنی اس ذہن کے خارجی وجود کا جو ہے نہ میرے ذہن میں تصور کرنے سے کوئی تعلق ہے تصوراتی طور پہ، نہ اس کا تعلق انحصار جو ہے میرے بولنے پر ہے، نہ میری کتابت پہ ہے. یہ چار طرح کے وجود ہیں. تو چیز کا جو ہے محض خارجی وجود بھی ہو سکتا ہے، محض ذہنی وجود بھی ہو سکتا ہے. یہ جو درخت ہے اس کا ذہنی وجود بھی، تو یہ درخت ہے اس کے چاروں وجود ہیں یہاں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا صرف ایک ہی وجود ہو، کوئی اس کو تین وجود تیسرے نہ ہو. ایک ذہنی وجود بھی ہو سکتا ہے اور خارجی، دونوں. یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ذہن میں وجود ہو، خارج میں نہ ہو، ذہن میں ہو خارج میں ہو لیکن کتابت اور لسان میں نہ ہو، ذہن میں ہو لسان میں ہو کتابت میں ہو لیکن خارج میں نہ ہو، خارج میں ہو لیکن کتابت میں لسان میں. تو یہ چار پہلوؤں سے اس کی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس تقسیم کو پھر آپ جو ہے نفس الامری اور غیر نفس الامری میں بھی رو کر مزید جو ہے تقسیم تقاسیم یا مزید جو قسمیں ہیں اس کے وہ نکال سکتے ہیں. تو یہ تقسیم تقریباً کور ہو گیا. تو اب اس کو جو ہے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ایک بار، تاکہ جو ہے اگر کوئی اور ذہن میں بات آئے تو کر دیں، ورنہ جو ہے اگلی طرح بار جو ہے اگلی سیکشن سے کریں گے. وجود یا ہستی وہ چیز ہے جس کی ماہیت جو کسی ماہیت سے مل جاتی ہے تو اس کو عدم سے طریقے سے، ماہیت ایک الگ چیز ہے، اب یہ پوری بحث الگ ہے جو ہم نے نہیں کی. ماہیت جس کو انگریزی میں ایسنس کہتے ہیں، ماہیت سے مل جاتی ہے تو اس کو عدم سے تاریکی سے نکال کر ہستی کی روشنی میں لے آتی. اور اس میں یہ بھی بحث ہے کہ وجود جو ہے کسی بھی چیز کا کل ہے یا کل سے اس کا تعلق ہے یا اس کا ایک صفات میں سے ایک صفت ہے. کہہ رہے ہیں وجود ایک بدیہی چیز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس لیے کہ اس کی حقیقی تعریف ممکن نہیں. اس پہ ہم نے پوری بات کی. پس لفظی تعریفی کی کہا جاتا ہے وجود من آدم نیز سے ہست ہوا فو موجود. پس تو اس میں تین
آراء تھیں جو ہم نے بیان کی. فاسد مفعول کے معنی حس. پھر موجود کی 3 قسمیں ہیں، موجود خارجی، ذہنی اور نفس الامری. تو ہم نے کہا کہ خارجی اور ذہنی، پھر خارجی میں عینی اور غیر عینی، اور ذہنی میں پھر اور پھر موجود نفس الامری کو پھر خارجی پہ بھی اس کا لاگو ہوگا اور ذہنی پہ بھی. تو اس سے مختلف تقسیمیں آئیں. موجود خارجی وہ موجود ہے جس کا ہمارے ذہن سے باہر وجود ہو، جیسے زید، عمر یا عمر. آسمان و زمین موجودات خارجی ہیں. اس کا دوسرا نام عینی ہے. تو یہاں حضرت نے جو ہے عینی اور خارجی کو ایک ساتھ ملا دیا. تو یہ ایک یعنی ارسطاطیلی فلسفے میں یہ ہے، لیکن دوسرے فلسفوں میں خارجی جو ہے عینی سے زیادہ عام ہے. اور پھر میں موجود ذہنی وہ موجود ہے جس کا صرف ہمارے ذہن میں وجود ہے. پھر موجود ذہنی کی 2 قسمیں ہیں، موجود ذہنی حقیقی. وہ ذہنی ہے جو ذہن کے میں حقیقتاً موجود ہو، یعنی اس کا وجود ذہن کے فرض کرنے پر موقوف نہ ہو. اور اس کی مثال درخت بھی ہو سکتی ہے. مطلب درخت کا تصور میرے ذہن میں ہے، وہ موجود ذہن حقیقی ہے. گو کہ درخت کا وجود خارجی بھی ہے، لیکن جفت کا جو وجود ہے ایک لحاظ سے وہ صرف ذہنی ہے یا عقلی ہے، اور خارج میں اس کی مثال ہے. موجود ذہن فرد وہ موجود ذہنی ہے جس ذہن نے خلاف واقع فرض کر دیا. جیسے 5 کا دفت ہونا تو ذہن میں اس کا وجود ہو جائے، مگر وہ خلاف واقع ہوگا، تو یہ حقیقت، کیونکہ 5 2 کے برابر اس میں تقسیم. تو یہ اس کی تقسیم کا انطباق جو ہے، یا انطباق کہتے ہیں کہ انطباق جو ہے وہ خارجی بھی ہو سکتا ہے. خارجی تصورات میں موجود نفس الامری وہ موجود ہے جس کا وجود واقعی ہو، حقیقی، یعنی کسی معنی پر موقوف نہ ہو. تو یہ پھر خارجی کی بھی یہی تقسیم کی. تو طلوع شمع کے درمیان ملازمت جو ہے دوسرا ایک واقعی چیز ہے، خواہ اس کو کوئی ماننے والا ہو خواہ نہ مانے، وہ بہرحال ایک حقیقت ہے. درخت بھی ہے، خواہ مانے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے. کیونکہ درخت کا جو وجود ہے وہ عینی ہے، جبکہ زیادہ تر فلسفیوں کے نزدیک جو ہے طلوع شمس اور نہار کے درمیان جو تعلق ہے وہ خارجی تو ہے لیکن عینی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نسبت ہے، کوئی انفرادی وجود نہیں ہے. تو یہ اتنا کیا. پھر مطلب یہ ہے کہ موجودات خارجیہ کی ہم نے 4 قسم کی موجودات بیان کیا کہ موجود فی الذہن، موجود فی اللسان و فی الکتابہ، و موجود فی الخارج. اور اس سے ہم نے یہ بھی سمجھا کہ چیزیں جو ہے موجود فی الذہن اور خارج بھی ہو سکتی ہیں، صرف موجود فی الذہن ہو سکتی ہیں، خارج میں نہیں ہوتی. موجود فی الذہن ہو سکتی ہیں، کتابت اور لسان میں نہ ہو اور خارج میں نہ ہو. اور اس کی کئی جو امکانات ہیں وہ ہم نے بیان کیے. اب جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلی بار اس کو کریں گے موجودات ثلاثہ میں نسبت. تو یہ موجودات ثلاثہ میں جو تقسیم ہے ہم نے تو اس کو مانا نہیں ہے اس لحاظ سے، لیکن یہ کہ جو حضرت اس طرح کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد، کیونکہ ان کی اصطلاحات سمجھنے تو اصطلاحات ہیں، لا مشاہدہ فی الاصطلاح. لیکن جو ہے اس لحاظ سے ہم نے جو دیگر تصورات ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ بعد میں جب ہم اصل جو ہے نظریات کو پڑھیں گے کائنات کے بارے میں تو پھر جو ہے اس میں جو دوسرے نظریات جن کا یہاں تذکرہ نہیں ہوگا ان کی طرف اشارہ جو ہے آسان ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا